انتہائی قابل احترام حضرات سامعین ذی قدر، قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آیت کریمہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج بتاریخ 25 دسمبر یہ وہ دن ہے کہ جس میں دنیا انسانیت میں رہنے والا ایک مذہب عیسائیت، وہ اس دن کو اپنے لیے خوشی اور عید کا دن کے حیثیت سے مناتا ہے۔ وہ ان کے ہاں یہ ایک مذہبی تہوار ہے۔ ان کے پاس اپنے کچھ دلائل ہوں گے، لیکن قرآن و سنت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ اور عظیم الشان اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ وہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کس قدر مرتبہ اور کس قدر شان تھی، اور پھر ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا ناروا سلوک کیا کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ یعنی اس قدر عقیدت اور اس قدر تعظیم کی کہ تعظیم سے آگے قدم اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرا کر الوہیت مسیح کے قائل ہو گئے۔ حالانکہ یہ تعلیمات قطعاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اور ان کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار وہی تھا جو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا تھا، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار، طریقہ دعوت وہ ایک ہی ہوتا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ تنے تنہا ہے، وہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ انسانوں اور انسان کے ماں سوا جس قدر مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ تنے تنہا ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس دعوت کو دعوت توحید کہا جاتا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس دعوت تبلیغ کا یہی طریقہ اختیار کیا، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے اللہ کی توحید کا پرچار فرمایا ان ربی، میرا رب اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، ان کی دعوت ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت میں
لوگوں کو شرک سے بچنے کا کہا کہ کسی انسان کو، اللہ کی کسی مخلوق کو اس کی ذات کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے اور پھر وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی تعظیم تو کی، لیکن ان کی تعلیمات میں خلط ملط کر دیا، یہاں تک کہ انجیل جس زبان میں نازل ہوئی آج وہ زبان بھی دنیا میں نہیں، اور اس میں ہزاروں تبدیلیاں واقع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کہ جتنے بھی پہلے کتابیں آئی، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، قرآن ان کا مصدق ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کتاب اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی، وہی تعلیمات جو قرآن میں بیان ہوئی سابقہ کتابوں میں بھی ہوئی، لیکن انہوں نے رد و بدل کر دیا، اس میں تغیر پیدا فرمایا، اور ان کی حیثیت اور ان کی حقیقت کو انہوں نے مسخ کر دیا، مٹا دیا۔ آنے والی امت وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ قرآن کریم میں جا بجا منع فرمایا ہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ کائنات کے خدا تین ہیں اور اللہ ان تینوں میں سے ایک ہیں، دوسرے خدا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور تیسرے حضرت مریم علیہ السلام ہیں، یہ تین خداؤں کے قائل ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں ان کے اس غلط نظریے کی تردید فرمائی ہے کہ یہ نظریہ باطل ہے، جھوٹ ہے، کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اکیلے اللہ کے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات تو پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ اولاد تجویز کرتا ہے، یہ بات اتنی وزنی ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ اتنی وزنی بات، اتنے اللہ کے جلال کو دعوت دینے والی، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ قریب ہے کہ اس جملے کے کہنے کے بعد آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کی طرف یہ لوگ اولاد کی نسبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور پھر ان کی نانی اور پھر خاندان آل عمران، خاندان آل عمران کے نام سے سورہ آل عمران نازل فرمائی، کہ اللہ کے ہاں یہ خاندان اور یہ حضرات، یہ شخصیات اس قدر قابل قدر تھیں، اس قدر قابل تعظیم تھیں کہ پوری خاندان کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی، سورہ آل عمران۔ اور پھر حضرت عمران جو کہ بیت المقدس کے امام تھے اور بنی اسرائیل میں بہت بڑے عابد، زاہد، اللہ والے اور مسجد اقصی کے امام بھی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف بھی تھے، دو بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے گھر۔ تو اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا، پوری سورت نازل فرمائی، اور حضرت عمران کی بیوی حنہ جن کا نام تھا ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کے بطن سے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش اور پھر ان کی تعلیم و تربیت، ان کی کفالت کس نے کی، کون ان کا کفیل بنا، اور ان کی تربیت کہاں ہوئی، ان کی عبادتوں، ریاضتوں
اور ان کے اللہ والے ہونے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بے شمار آیات میں فرمایا ہے کہ وہ بڑی نیک زاہدہ عابدہ خاتون تھی، بڑی اللہ والی تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ تعلیم و تربیت میں حضرت زکریا علیہ السلام مقرب نبی، وہ ان کی کفالت کرنے والے، وہ ان کی تربیت دینے والے۔ مسجد اقصی کے وہ خود امام ہیں، وہیں رہنے والے ہیں، مقیم ہیں، اور انہوں نے محراب ہوا کرتے تھے۔ جتنے بھی اس قدر اس زمانے میں جو عبادت خانے ہوتے، گرجا ہوتے، کلیسا ہوتے اور مسجدیں ہوتی، تو مسجدوں سے باہر اونچے مقام پر محراب بنائے جاتے تھے۔ مسجدوں کے منتظمین، مقیمین حضرات، معتکفین حضرات، وہ ان محرابوں میں قیام فرمایا کرتے تھے، نماز کے اوقات میں وہاں آ جایا کرتے تھے، اور باقی اوقات میں اپنے محراب میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے وہاں پر یہ انتظام فرمایا تھا کہ جب دن میں آتے تو وہاں لے آتے، جب رات ہوتی پھر گھر میں تشریف لے آتے، اور مریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا کرتے تھے۔ وہ دن بھر اسی محراب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ وہ واقعہ قرآن کریم میں ہے، جب واپس آتے دروازہ بھی بند ہوتا اور اس کو تالا لگا ہوا ہوتا تھا، تو وہاں وجدہا عندہا رزقا، مختلف قسم کے بے موسم پھل ان کے پاس پاتے۔ بظاہر دروازہ بند ہوتا، حیران اور سرگرداں ہو کر پوچھتے تھے، یا مریم ان لکی ھذا، مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے آئی ہیں چیزیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ بھی اللہ والی جواب دیتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور بند دروازے میں بھی اللہ رزق کو پہنچانے کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ وہ کسی کے بند دروازے کا محتاج نہیں، وہ دینا چاہے تو بند اور تالا لگا ہوا دروازہ، اس کے باوجود بھی وہ کمروں میں رزق پہنچا سکتا ہے، جیسے میرے اللہ نے میرے سامنے یہ پھل مجھے پہنچائے، جنت سے آئے، میرے رب نے عطا کیے۔ تو یہ واقعہ پورا قرآن کریم میں ہے، جو ان کی عظمت پر اور ان کی رفت پر دلالت کرتا ہے کہ کیسے عظیم الشان یہ حضرات تھے، یہ شخصیات تھے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ رب العزت نے عام قانون اور ضابطے سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ عام ضابطۂ قانون، عام ضابطۂ ولادت سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ فرشتے نے آ کر بشارت دی کہ اے مریم، اللہ پاک آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آپ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ آپ تو کنواری ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم ہو چکا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کریں گے، اور اس کا نام بھی سن لو، اس کا نام بھی مسیح ابن مریم ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عزت والے، آخرت میں بھی عزت والے۔ ومن المقربین، اور اللہ کے ہاں مقربین میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، جو ماں کی گود میں بھی گفتگو کریں گے، ایسی گفتگو کریں گے جیسے بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے عقل مند فصیح گفتگو کیا کرتے ہیں، ایسے ہی وہ تیرا بیٹا ابھی ماں کی اپنے آپ کی گود میں ہوگا، تو وہ اس وقت بھی ایسی فصیح گفتگو کرے گا، دنیا حیران ہو جائے گی۔ اور وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، آخری عمر میں بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ آنے والے اس بیٹے کا تعارف فرمایا۔ اور یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم، اللہ نے آپ کو منتخب فرما لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ کہاں پر؟ علی نساء العالمین، سارے جہاں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو صاف ستھرا بنایا ہے، پاکیزہ طبیعت والا بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم کے آیات مبارکہ ان کی عظمت پر ایسی دلالت کرتی ہیں، واضح الدلالت ہے کہ کیسے عظیم الشان یہ حضرات تھے، کیسے عظیم الشان یہ شخصیات تھی۔ یہاں آیا ہے علی نساء العالمین، سارے جہاں کی عورتوں پر اللہ نے مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس پر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ 5 عورتیں اللہ کے ہاں بڑی منتخب تھی، بڑی فضیلت والی تھی، کہ جن کو اللہ نے سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ 2 عورتیں سابقہ امتوں میں، 3 اور مستورات وہ اس امت کی، 2 جو اس امت کی ہیں ان میں حضرت مریم علیہ السلام اور فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ، وہ یہ 2 خواتین ہیں، خاتون ہیں
کہ جن کو اللہ رب العزت نے سارے جہاں کی عورتوں پر سابقہ امتوں میں فضیلت عطا فرمائی، اور اس امت میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تین وہ عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس امت میں سارے جہاں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو مریم علیہ السلام بھی اپنے زمانے کی تمام خواتین کے اوپر ان کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے بطن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بڑی خوبصورت تعلیمات تھیں جو آج تک قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے پہلے بتلایا جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان سب کی تعلیمات یہی مشترک رہی تھی۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معبود بنایا جائے یا میرے خاندان میں سے کسی کو معبود بنایا جائے۔ آج کے مذہب عیسائیت انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی ہے، تعظیم تو دور کی بات چلی گئی، انہوں نے ناقدری کر دی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور وہ اللہ کے نبی جو کتاب انجیل لے کر آئے اور انجیل ان کو سناتے ہیں، اور اس میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم مجھے اور میری والدہ کو معبود مت بناؤ۔ صاف الفاظ میں فرمایا مجھے اور میری والدہ کو معبود مت بناؤ، یہاں تک کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے ہاں پیشی ہوگی تو اللہ رب العزت اس مذہب عیسائیت کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کی تذلیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو یا اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، لیکن اس سوال سے مقصود کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نقد کرنا نہیں، تنقید کرنا نہیں ہوگی، بلکہ مذہب عیسائیت والوں کو سنانا ہوگا کہ تم سن لو کہ تمہارے پیغمبر جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا اور ان کی والدہ کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، ذرا سنو کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ اانت قلت للناس اتخذونی، کیا تم کہ مجھے اور میری والدہ کو تم اپنا معبود بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے لیے یہ کیا حق تھا کہ میں لوگوں کو کہتا کہ مجھے تم اپنا معبود بنا لو، مجھے تم اپنا خدا بنا لو یا میری والدہ کو خدا بنا لو۔ میرے دل میں جو بات ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور جو آپ کے علم میں بات ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، یا اللہ آپ تو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ گفتگو ہے جو قیامت کے دن ہوگی، اور اللہ نے آپ علیہ السلام پر یہ آیات نازل فرما کر بتلا دیا موجودہ زمانے کے عیسائیوں کو کہ تم راہ راست پر آؤ، کہ تم عیسیٰ کو معبود مت بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تو انی عبداللہ، وہ پیدائش کا واقعہ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام گود میں اٹھا کر لے کر آ رہی ہیں، بڑا پاکیزہ نیک خاندان ہے، اور ایسے خاندان میں اس قسم کا واقعہ ہو جانا بظاہر ان کے لیے بہت بڑی تذلیل اور ان کے لیے شرم و عار کا باعث تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود اور ان کی طہارت و نزاہت کو واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی، کہ میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں، میں تو اللہ کا مقرب بن کر آیا ہوں کہ تم مجھے اپنا یہاں عبداللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اس بندے کو، میرے اس محبوب کو، میرے اس مقرب نبی کو اپنا معبود بنا لیں گے۔ اس لیے پہلا لفظ جو زبان سے نکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بالکل ماں کی گود میں وہ تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے معبود نہ بنانا۔ ٹھیک ہے میری شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، عظمت کی انتہا ہے، عام ضابطہ قانون سے اللہ نے مجھے پیدا کر کے دکھایا، میرا خاندان بڑا عالی اور عرفہ ہے، لیکن اس کے باوجود انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبدیت سے میں باہر نہیں نکلوں گا، میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، تم نے مجھے معبود نہیں بنانا۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ باپ تو ہے نہیں، تو نعوذ باللہ، اور ان کے باپ کی نسبت حق تعالی شانہ کی ذات کی طرف فرما دی، اور قالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔
تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے اس نظریے کی تردید فرمائی، اولاد کی نسبت مت کرو۔ قل هو اللہ احد، یہ سورۃ اخلاص انہی عیسائیوں کے غلط نظریے اور عقیدے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پیدائش سے، تخلیق سے، کہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو آگے پیدا کرے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی اس کا خاندان نہیں، کوئی اس کا قبیلہ نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ان بندوں میں سے اپنے خاص بندوں کو منتخب فرما کر آسمانوں سے ان کو نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ابھی 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے جس میں یہ لوگ اپنا ایک یہ دن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، شروع میں اس کا آغاز یوں ہوا ہوگا کہ چند لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، اللہ کے احکامات یوں سنایا کرتے تھے، بہت اچھی بات تھی اور یوں ہونا بھی چاہیے۔ نبی کی سیرت کو بیان کرنا، نبی کی تعلیمات کو بیان کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کے اندر سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات ناپید ہونا شروع ہو گئی، ختم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یہ دن ان کا خوشی کا اور ایک بہت بڑے فنکشن کا دن بن گیا۔ وہ جو تعلیمات کی حقیقت تھی وہ سب کسے بھول بلا بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیمات کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ کتاب آج مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے، جہاں بھی مسلمانوں کا اجتماع ہوگا قرآن سنایا جائے گا، حدیث سنائی جائے گی۔ آج عیسائیوں کے پاس جو ان کی کتاب موجود ہے بائبل کے نام سے، اس کی حقیقت مسخ ہو چکی ہے، اس میں ترامیم ہو چکی ہیں، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور وہ حقیقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کو منسوخ فرما دیا۔ اب دور چلے گا قرآن کا چلے گا، تعلیم چلے گی قرآن کی چلے گی، سابقہ کتابوں میں سے کسی کتاب کی جو ہے وہ تعلیم نہیں چلے گی۔ اور یہ جو 25 دسمبر کے نام سے یہ لوگ اگر یہ اپنا دن مناتے ہیں، اس کا آغاز 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین نے، جب اس نے بت پرستی سے توبہ کی اور وہ مسیح بن گیا تھا، تو اس وقت اس نے اس کا آغاز کر دیا تھا 25 دسمبر کو، کہ اس طریقے سے ہم یہ دن منائیں گے، چونکہ وہ خود جو ہے وہ مسیح ہو گیا تھا اور مسیح ہونے کے ناطے اس نے اس کا آغاز کیا اور پھر اس دن سے یہ سلسلہ چلا۔ اب وہ ساری حقیقتیں تبدیل ہو گئی، بہت بڑا فنکشن بن گیا، اور جو احکامات الہیہ کے تو وہ مکلف تھے وہ اپنا مانتے نہیں، جائز ناجائز حلال و حرام اس سب کا ضابطہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ جس چیز کو چاہیں ہم اپنا حلال سمجھے، جس چیز کو چاہیں حرام سمجھے، اس چیز کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آخرت میں کوئی گرفت نہ ہو، یہ اپنے لوگوں کو عقیدہ گھڑ کر دے دیا کہ قیامت کا جب دن ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بن کر آئیں گے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی ہوں گے، نئے نبی نہیں ہوں گے، نبوت مل چکی ہے، ہاں امت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے اور اللہ کی زمین پر اسلام کو غالب فرمائیں گے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ خدا بن کر آئیں گے اور سارے انسانوں کا حساب لیں گے اور ہم جتنے بھی عیسائی ہیں سب کو معاف کر دیں گے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ان کا سولی پر لٹک جانا یہ ہم سب کے لیے کفارہ ہو گئے۔ تو یہ وہ تمام عقائد و نظریات ہیں کہ جن کی تردید قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ صحیح مسلک، صحیح مذہب اور مشرب وہ قرآن و سنت کا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس قسم کا نظریہ قائم کیے ہوئے ہو، یہ قرآن و سنت کے بلکہ اللہ کی تعلیم جو اللہ نے انبیاء پر نازل فرمائی اس کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔